مسلمان ہر حق والے کا حق ادا کرے، اس لیے کہ اسلام کو سمجھایا نہیں جا سکتا حقوق کی پامالی کے ساتھ۔ اپنا حق معاف کر دو کیونکہ تمہیں اپنا حق اللہ سے لینا ہے۔ میری بات دھیان سے سننا، اپنا حق معاف کر دو کیونکہ حق اللہ سے لینا ہے۔ حدیبیہ میں جو شرطیں لگی، آپ کو ہم طواف نہیں کرنے دیں گے، مسجد حرام ساری دنیا کی مساجد کا قبلہ ہے، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ یہاں سے واپس جائیے، اور ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس آئے گا آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ اور شرطیں لگائی، سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے۔ ساری شرطیں منظور، کیوں؟ تم اپنے جذبات کو حکم پر قربان کرو، ہم تمہیں فوراً فتح دکھلائیں گے۔ تو اپنے جذبات کو حکم پر قربان کرو، ہم فتح فوراً دکھلائیں گے۔ اللہ کی شان، وہاں سے ہٹے نہیں تھے کہ سورہ فتح نازل ہو گئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مکہ پر حملہ فتح مکہ ہے، نہیں، مکہ پر حملہ فتح مکہ نہیں ہے، حدیبیہ فتح مکہ ہے۔ کہ تم جذبات کو قربان کر دو حکم پر، وہاں سے ہٹے نہیں کہ سورہ فتح نازل ہو گئی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہر حق اور باطل ان دونوں کی ایک حد ہے جہاں تک ان کو پہنچنا ہے۔ حق اپنی حد کو پہنچ کر غالب آئے گا اور باطل اپنی حد کو پہنچ کر مغلوب ہوگا۔ لیکن ہمیں صاف صاف آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ ہم باطل کو اس کی انتہا تک پہنچنے نہیں دیتے اپنی غلطیوں کی وجہ سے، کہ باطل کو اس کی انتہا تک پہنچنے دو۔ اور میں سب صاف کہتا ہوں کہ باطل کے اپنی انتہا تک پہنچنے کے لیے وہ اصول اور ضابطے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ضابطے تھے۔ میری بات توجہ چاہے گی بہت، کہ مسلمان عبادات میں، معاملات میں، اخلاق اور معاشرے میں جب تک مسلمان اتباع سنت پر پوری طرح نہیں آئے گا اور اجتماعی طور پر کامل دین پر قائم نہ ہوگا، اس وقت تک مسلمان مغلوب رہے گا۔ چنانچہ معاملات میں اگر حق غیروں کا ہے تب تو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر حق اپنا بنتا ہے، حق اپنا بنتا ہے، حق اپنا بنتا ہے، تو جنہیں اپنا حق مخلوق سے لینا ہوتا ہے وہ لڑتے ہیں، اور جنہیں اپنا حق خالق سے لینا ہوتا ہے وہ نہیں لڑا کرتے۔ چھوڑ دو، بہت آسان بات ہے۔ لڑتے وہ ہیں آپس میں جنہیں حق مخلوق سے لینا ہوتا ہے، اور جنہیں حق خالق سے لینا ہوتا ہے وہ آپس میں لڑا نہیں کرتے، نہیں لڑتے۔ ہم خالق سے اپنا حق خالق سے لیں گے۔ جی ہاں، بہت آسان بات ہے۔ لڑتے وہ ہیں جو مخلوق سے حق چاہتے ہیں، اس لیے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے؟ جب یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اور نظر میں ہے، پھر کیا پرواہ ہے؟ پھر کیا پرواہ ہے؟ کہ صبر ایک واحد چیز ہے، صبر ایک واحد چیز ہے جس سے باطل اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے جلدی، لیکن مسلمان کی بے صبری باطل کی مدت کو بڑھاتی ہے۔ سمجھے نہیں؟ ہاں، مسلمان کی بے صبری یہ باطل کی مدت کو بڑھاتی ہے۔ چاہو باطل کی مدت کو بڑھا لو، چاہو کم کر لو، یا صبر کا دامن تھام لو یا صبر چھوڑ دو۔ یہ بہت اہم بات ہے، اگر ہم اس کی ذرا غور کر کے گہرائی کو پہنچیں تو میں نے عرض کیا کہ
صبر اور سنجیدگی اور وقار. ہاں احتیاج ہو احتیاج، یعنی ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، اور وہ ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بہتر کریں گے. جی ہاں، اس لیے فرمایا کہ وقار، سنجیدگی اور صبر، کہ صبر سے بڑھ کر مدد کے لانے کا اور صبر سے بڑھ کر مدد کو جلدی لانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے صبر سے بڑھ کر. اس لیے فرمایا کہ جس کا حق ہے اس کا حق ادا کر دو اور اپنے حق کا مطالبہ اللہ سے کر لو. اس لیے معاملات یہ بہت بنیادی چیز ہیں اسلام کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اور ہر قوم کے اسلام کی طرف آنے کے لیے. اخلاق اور معاملات، اخلاق اور معاملات. اچھا معاشرہ مل جائے گا غیروں میں بھی، لیکن اخلاق اور معاملات اس کا ہر آدمی پیاسا ہوتا ہے. عجیب واقعہ لکھا ہے، حیض صاحب نے نقل کیا ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار کی طرف نکلے، دیکھا کہ ایک یہودی حضرت علی کی زرہ لیے ہوئے ہے. زرہ پہچان نہیں لے کر، زرہ ایک مہنگی چیز ہوتی ہے، جنگ میں پہننے والا کرتا ہوتا ہے لوہے کا، دیکھ کر پہچان گئے. اور یہ زرہ کھوئی ہوئی تھی، حضرت علی اس کی تلاش میں تھے، پہچانتے تھے اپنی زرہ، دیکھ کر پہچان لیا اور یہ کہا یہودی کہ زرہ میری ہے. یہودی نے کہا نہیں، زرہ میری، آپ کی نہیں ہے. میں ٹھیک ہے، ایک مقدمہ ہے، ایک چیز ہے، یہ کہتے ہیں ہماری ہے، یہ کہتے ہیں ہماری ہے، چلو عدالت میں، چلو عدالت میں فیصلہ ہوگا. عدالت میں گئے، شریح قاضی، حضرت علی کے بنائے ہوئے قاضی، حضرت علی کے بنائے ہوئے قاضی، شریح حضرت علی کے بنائے ہوئے قاضی، دیکھتے ہی اچانک امیر المومنین عدالت میں، امیر المومنین عدالت میں، کیا حکم ہے؟ قاضی کرسی سے کھڑے ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرسی پر بٹھایا، خود نیچے بیٹھے اور پوچھا امیر المومنین کیا حکم ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ زرہ جو یہودی کے پاس ہے یہ زرہ میری ہے. اور یقینی بات ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط نہیں کہہ سکتے، اور ایک زرہ کے لیے نعوذ باللہ غلط بیانی کا تو کوئی دور تک بھی تصور نہیں ہے. یہودی نے کہا نہیں زرہ میری ہے. قاضی نے پوچھا امیر المومنین آپ کے پاس گواہ ہے؟ آپ گواہ پیش کیجئے. فرمایا میرا بیٹا گواہی دے گا، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. فرمایا بے شک جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، لیکن ہم نے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں ہے. میرا غلام گواہی دے گا، روایت میں ایک روایت میں میرا غلام گواہی دے گا. میں کہ نہیں، غلام کی گواہی کافی نہیں ہے. مومنین فیصلہ یہ ہے عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرہ آپ کو نہیں مل سکتی، یہ زرہ ان کی ہے. امیر المومنین ان کے بنائے ہوئے قاضی، اور فیصلہ یہ ہو. جیسے یہ فیصلہ ہوا، یہودی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں آج اسلام میں داخل ہوتا ہوں. میں نے زرہ اس لیے اٹھائی تھی اور عدالت میں اس لیے آپ کو لے کر آیا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم مسلمانوں کے درمیان جو فیصلے ہوتے ہیں وہ قومیت کی یا دوستوں کی یا ظلم کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یہ تمہارے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے انبیاء والے فیصلے ہوتے ہیں. میں دیکھنا چاہتا تھا یہ فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے قاضی نے امیر المومنین کے خلاف، یہ فیصلہ اسلامی طریقے کا فیصلہ ہے، اس لیے میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں. امیر المومنین یہ زرہ میری نہیں، آپ ہی کی ہے.
ذرا آپ ہی کی ہے، میری نہیں ہے۔ میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہاری عدالتوں میں فیصلے آیا نبیوں کی طرح ہوتے ہیں، نبیوں کی طرح فیصلے ہوتے ہیں، یا اسلام کے طریقوں سے ہٹ کر تمہاری عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو عزیزوں، یہ ہیں وہ بنیادی چیزیں جس سے اسلام کا تعارف ہوتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ میں آپ سے صاف عرض کر دیتا ہوں کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ اسلام کے تعارف کی چیزیں نہیں ہیں، یہ تو اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں کہ جو آدمی یہ نہیں کرے گا وہ اسلام میں داخل نہیں ہے۔ یہ تو اسلام میں داخلے کی شرائط ہے۔ ہم دیکھیے، جب کسی کو اسلام سمجھایا جاتا تھا اور کسی کو اسلام کے لیے بیعت کیا جاتا تھا تو اس کو بتایا جاتا تھا کہ آپ کے اسلام میں داخل ہونے کی یہ شرائط ہوں گی۔ فرائض اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں۔ اخلاق، معاملات اور معاشرہ یہ اسلام کی عمارت ہیں، اور فرائض یہ اسلام کی بنیادیں ہیں۔ بنی الاسلام علی خمسین، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ 5 چیزوں پر نہیں بلکہ 5 چیزیں اسلام کی بنیادیں ہیں۔ پھر اسلام کیا ہے؟ اسلام اس عمارت کا نام ہے جو ان بنیادوں پر اخلاق اور معاملات اور معاشرے کی شکل میں قائم کیے جاتے ہیں۔ یہ اسلام کی عمارت ہے۔ ہر عمارت ہر جگہ عمارت سے پہچانی جاتی ہے۔ یہ مسجد کی عمارت ہے، یہ ہوٹل کی عمارت ہے، یہ ہسپتال کی عمارت ہے، یہ گھر کی عمارت ہے، وہ پہچانی جاتی ہے عمارت سے، بنیاد سے نہیں۔ بنیادیں نظر نہیں آتی، بنیادیں تو نیچے چلے گئی زمین میں۔ ان بنیادوں کے بغیر، ان فرائض کے بغیر اخلاق کیسے بھی اچھے ہوں، معاشرہ کیسا بھی پاکیزہ ہو، معاملات کیسے بھی اچھے ہوں، اس پر قیامت میں کسی کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ فرائض کے بغیر مسلمان کو غیروں کی طرح اسلام میں دنیا میں دے کر نمٹا دیا جائے گا۔ آخرت میں جو حصہ ہے وہ تو ایمان اور فرائض کی ادائیگی پر ہے۔ ایمان اور فرائض کی ادائیگی پر آخرت میں حصہ ہے، ورنہ غیروں کی طرح نمٹا دیا جائے گا ان کو دنیا میں ان کا حصہ دے کر۔ آخرت میں حصہ ملنے کے لیے ایمان اور فرائض لازم ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کے ذریعے امت کو جمع کیا تھا، امت کو جمع کیا تھا، اور واقعی ایسی اجتماعیت تھی کہ اگر ایک ادنا سے ادنا مسلمان اگر کسی ایسے مشرک کو امان دے دے جس کو سب قتل کرنا چاہتے ہوں، تو یہ اس ایک ادنا مسلمان کے امان دینے سے یہ مشرک سارے 100% مسلمانوں کے درمیان مامون ہو جاتا تھا، محفوظ ہو جاتا تھا۔ اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ ایک مسلمان نے امان دے دی۔ یہاں ہمارے اس زمانے میں مسلمانوں کے آپس کے تفرق کا حال یہ ہے کہ اگر مسلمان کی ایک جماعت ایک فرد کو معاف کر دے گی تو دوسری جماعت معاف نہیں کرے گی کہ ہم معاف نہیں کرتے۔ مسلمان کو معاف کرنے سے وہی آدمی انکار کرے گا جو اپنے لیے اللہ سے معافی کا طالب نہیں ہے۔ مسلمان کو معاف کرنے سے وہ انکار کرے گا جو اپنے لیے اللہ سے معافی کا طالب نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہی حکم فرمایا ہے فاعفوا واصفحوا الا تحبون یغفر اللہ لکم۔ فاعفوا واصفحوا الا تحبون یغفر اللہ لکم، کہ معاف کر دو، درگزر کر دو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جو آدمی اپنی اللہ سے معافی کا طالب ہوگا وہ مخلوق کو معاف کرنے کو اس لیے پسند کرے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔